سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور اس کا دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی کچھ آیات آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سماعت فرمائی تھی۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع کی پہلی کچھ آیات ہیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، جس طرح آپ نے ایک اصول سماعت فرما رکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی ہے اور دوسری مدنی ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عقائد کے متعلق آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات کے متعلق۔ چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے تو اس صورت کے اندر بھی عقائد ہی کے متعلق آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر بھی سماعت فرمایا، اور آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہی ہے۔ ہمارے عقائد میں بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ پھر اسی طرح ہمارے عقائد میں عقیدہ رسالت بھی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے حق اور سچ ہیں۔ ہم سارے رسل کو مانتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تعلیمات ہمارے سامنے زندگی گزارنے کی کس کی ہیں؟ وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر مکی صورتوں کے اندر سابقہ اقوام کے حالات بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی مضمون اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کائنات کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر حضرت انسان کو بھولا ہوا مقصد یاد کروایا کہ اے حضرت انسان، تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا نہیں ہے، تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد محض زراعت نہیں ہے، دنیا کے اندر تیرا آنے کا مقصد معیشت پر محنت نہیں ہے،
دنیا کے اندر تیرا آنے کا مقصد محض اپنی طاقت کو بڑھانا نہیں ہے. تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو راضی کر لے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے. اس جگہ کی تیاری کر کے جس جگہ پر تو نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن یہ حضرت انسان عارضی ٹھکانے کی تیاری تو کر رہا ہے پر مستقل ٹھکانے کو بھلا بیٹھا ہے. یہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت مستقل ٹھکانہ ہے. دنیا کے اندر کتنا جی لیں گے؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال بس. اور آخرت کے اندر کتنا رہنا ہے؟ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. 40 سال کے لیے محنت ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو بھلا دیا ہے. اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء نے آ کر دنیا کے اندر لوگوں کو یہی بتلایا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور آخرت کی تیاری کر لو. لیکن یہ حضرت انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو گیا، دنیا کے اندر اتنا مست ہو گیا کہ اس نے وقت کی نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. جس نے بات کو مانا اللہ نے اس کے دونوں جہاں سوار دیے، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. جس نے وقت کی نبی کی بات کو تسلیم کیا، وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے اس کے دونوں جہاں سوار دیے. اور اللہ کے نبی کی بات کو جس نے نہیں مانا اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے. یہ جملے عام سننے کو ملیں گے، لیکن اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کیا کہ جس نے نبی کی بات کو مانا اللہ نے دونوں جہاں سوار دیے، اور جس نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. یہی کچھ آج کی درس کی جو آیات ہیں ان کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتاؤ، کیا تمہارے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی خبریں نہیں پہنچی؟ آج بھی آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، قوم سمود کے لوگوں نے بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، قوم نوح نے بھی نہیں مانا، قوم لوط نے بھی نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے عذابات کے اندر جو ہے عذابات ان پر مسلط کر دیے. قوم لوط نے بات نہیں مانی نا. وقت کے نبی نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، نکاح کر لو، غلط کاری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، لواطت کا گناہ نہ کرو. لیکن وقت کی نبی کی بات کو قوم نے تسلیم نہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ رب العزت انہیں کیا کیا؟ اللہ انہیں پستی سے بلندی کی طرف لے گیا، نیچے سے اوپر کی طرف لے گیا، اور بلندی پہ لے جا کر اللہ رب العزت نے نیچے پٹخ دیا، اور صرف پٹخا ہی نہیں پھر اوپر پتھروں کی بارش بھی کی، اور اس کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کر دیا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے معجزہ مجھ سے مانگا ہے، اللہ نے معجزہ عطا کر دیا. یہ اونٹنی نکلی ہے کہاں سے؟ پہاڑ سے. اس کی عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا. لیکن قوم نے کیا کیا؟ قتل کر دیا. وقت کے نبی کی بات نہیں مانی. اللہ رب العزت نے فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا. زلزلہ آیا، کلیجے پھٹ گئے. قوم عاد جو طاقت کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ تھی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے ہوائیں چلائیں اور اس قوم کو پٹک پٹک کے زمین پہ دے مارا. عذاب کا نشان بنا، عبرت کا نشان بنایا، اور ایسا بنایا
کہ رہتی دنیا تک آج صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے ان قوموں کو گزرے ہوئے، لیکن آج ان کی نافرمانیوں کا ذکر اس مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے گا۔ یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر سنو، ان کی تباہ کاریاں سنو اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آؤ۔ یہی بات اللہ رب العزت کے حبیب نے کفار مکہ کے سامنے کی۔ پھر کیا ہوا؟ وقت کے نبی آتے رہے، اس طرح کی حق بات کرتے رہے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے چہروں پر، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کام تری بات سنیں گے نہیں۔ آج بھی علماء حق گفتگو کرتے ہیں، بات حق کی بتاتے ہیں، قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو انبیاء کی باتیں ان تک پہنچی ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، سود کا کاروبار نہ کرو، زنا نہ کرو، بدنظری نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، غلط رسموں کے اندر اپنی زندگی کو فنا نہ کرو، لیکن آج کی قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی کچھ سابقہ اقوام نے بھی کیا۔ وقت کے نبی کہہ رہے ہیں حق کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑو، لیکن فردوا ایدیہم فی افواہہم، قوم کیا کرتی تھی؟ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ بات نہیں سنتی تھی اور کہتی تھی کہ جو باتیں تم ہمیں کر رہے ہو اس باتوں کے اندر ہمیں شک ہے، ہمیں شک ہے۔ تو وقت کے نبی جواب دیتے، کیا تم اس کے دین میں شک کرتے ہو کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ اس کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اور رب تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے۔ جب یہ گفتگو کرتے تو لوگ آگے سے کیا کہتے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمیں ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو ہمارے طرح کی ایک انسان ہی ہو، تم بھی تو ہمارے طرح کے ایک انسان ہی ہو، تم کیوں ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر تم واقعی حق اور سچ ہو تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل، واضح دلیل۔ رب نے اپنے نبی کی طرف وحی کی اور کہا کہ میرے نبی، میرے حبیب کہہ دو ان کو، ہاں نبی جو ہے وہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہے، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا خصوصی انعام فرما دیتا ہے۔ بشر تو ہیں لیکن بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ جہاں پر میری اور آپ کی بشریت کی حدیں ختم ہوتی ہیں، جہاں پر عام بشریت کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے ان کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے ان کا مقام و مرتبہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں نبی بنا دیا ہے، انہیں چن لیا ہے۔ اور ہاں تم ہمیں کہتے ہو کوئی واضح دلیل لے کر آؤ، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے۔ معجزے کا رونما ہونا یہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور رب جب چاہتا ہے معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اونٹنی نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اختیار نہ تھا، یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا ہاتھ میں تھا، زمین پہ پھینکتے سانپ بن جاتا، پکڑتے لاٹھی بن جاتی، پتھر پر مارتے پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے، پانی پہ مارتے پانی راستہ بنا دیتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اختیار نہ تھا کہ وہ اس عصا کو کہتے، رب نے، اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ رب کے اختیار میں تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، کہتے تھے مردے کو قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ کا اپنا اختیار نہ تھا، یہ رب نے چاہا تو ویسا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہاتھوں سے پانی کا نکلنا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، صلح حدیبیہ کے مقام پر تھوڑا سا پانی کئی لوگوں کو پینا، 313 کو ہزاروں پر فتح عطا فرمانا، یہ معجزات کے اندر ہے۔ چاند کے ٹکڑے ہو جانا، زمین سے آسمان کی سیر کرنا، عرش معلیٰ سے بھی آگے چلے جانا، جہاں جبرائیل بھی پر نہ مار سکے وہاں پر جا کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا پک پڑنا، یہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، لیکن اللہ نے عطا کیے تھے، اللہ نے عطا کیے تھے۔ یہی بات نبیوں نے بتائی، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، جس رب نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور پھر بتایا کہ ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، اس لیے کہ اس نے کیوں نہ کریں جس نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں، وہی ذات ہے بھروسہ کرنے کے قابل۔ اب توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار کر کے یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا، اسباب اختیار کر کے یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا۔ کچھ باتیں تو گزشتہ درس کے اندر عرض کی تھیں، اس کی تفصیل میں چند باتیں ہیں، لیکن اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ جملہ سنا ہے نا کہ اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، بغیر اسباب کے اللہ پر بھروسہ نہ کرنا۔ اسباب اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پھر عطا کرے گا۔ وہ بغیر وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے قانون رکھا ہے، وہ عطا کرنا چاہے بغیر اسباب کے عطا کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہاں خوراک پہنچنے کا کوئی سبب تھا؟ زندگی کے آثار کا کوئی سبب تھا؟ لیکن رب تعالیٰ نے بغیر اسباب کے وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے یونس علیہ السلام کی زندگی کی بھی حفاظت کی، ان کو خوراک بھی پہنچائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ آگ کے چخے کے اندر، آگ کے اندر گئے نا، وہاں زندگی کی کرنیں نہیں ملتی، وہاں موت ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آگ کا کام ہے جلانا۔ آگ کا سبب کیا ہے؟ آگ کے اندر تاثیر کیا ہے؟ جلاتی ہے، لیکن جلائے گی کب؟ جب رب چاہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما۔ آگ تب جلائے گی جب رب چاہے گا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، اسماعیل کے گلے پر چھری چل نہیں رہی۔ پھل کاٹنا ہے نا، کوئی چیز کاٹنی ہے، آپ اسباب اختیار کریں گے، یہ نہیں کہ سیب سامنے پڑا ہے آپ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ سیب کٹ جائے، سیب کٹ جائے۔ رب کاٹ کے دو ٹکڑے کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مختار کل ہے، لیکن اس نے کہا کہ پہلے چھری لو، کاٹنے والی چیز لو، پھر جا کر کیا کاٹ کرو؟ سیب کاٹو، کیونکہ اللہ رب العزت نے چھری کے اندر کاٹنے کی صفت رکھی ہے۔ لیکن چھری کب کاٹے گی؟ جب رب چاہے گا۔ چلانے والا رب کا خلیل، ذبح ہونے والا خلیل کا بیٹا۔ چھری چلا رہے ہیں نا، چھری چل نہیں رہی۔ بتایا گیا کہ اسباب کے اندر تاثیر بھی رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ہے۔ اسباب اختیار کرو، یقین رب کی ذات پر رکھو۔ اب اسباب کی 3 قسمیں ہیں: اسباب مقطوعہ، اسباب مظنونہ، اسباب موہومہ۔ اسباب مقطوعہ، اسباب مظنونہ، اسباب موہومہ۔ ان میں سے چند سبب ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، چھوڑ دینا حرام ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اختیار کر لو گے کوئی حرج نہیں، اگر چھوڑ دو گے تو یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ اور کچھ اسباب ایسے ہیں
کہ اختیار کر لو گے کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو گے تو یہ ادنا درجے کا توکل ہے، یہ ادنا درجے کا توکل ہے۔ وہ اسباب کہ جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑیں گے تو حرام کام کریں گے، ان کو اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ اسباب کون سی ہیں؟ وہ اسباب مقطوعہ ہیں، اسباب مقطوعہ۔ یہ کون سے اسباب ہیں؟ مثال کے طور پر بھوک لگی ہے، بھوک لگے، سبب اختیار کرو، تمہاری بھوک ختم ہوگی۔ کیا سبب ہے؟ کھانا کھاؤ۔ کیا سبب ہے؟ کھانا کھاؤ۔ پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت کو کم کرنا ہے، سبب اختیار کرو۔ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ پانی پینا۔ اب ان اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر چھوڑیں گے تو حرام کام کریں گے۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ، پیاس لگی ہے پانی پیو۔ اب بھوک لگی ہے تو میں بیٹھا رہوں اور کہوں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، میری رب کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو یہ حرام کی موت ہوگی۔ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا، میرا رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، اگر اسی حال میں موت آ گئی، پانی سامنے موجود ہے اور میں جان بوجھ کر پانی نہ پیوں اور اسی حال میں میری موت آ گئی تو یہ حرام کی موت ہے، اسے توکل نہیں کہتے۔ ہاں میں پانی پیوں، پانی پی کر بھروسہ رب کی ذات پہ کروں کہ اے اللہ اس پانی کے اندر پیاس کی شدت کو کم کرنے کی تاثیر تو نے رکھی ہے، اللہ میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، پانی میں نے پی لیا، اب پیاس کی شدت کو تو کم کر دے۔ اور بسا اوقات ایک بیماری بھی ہے، لوگ پانی پیتے ہیں پر پیاس کم نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ پانی پیا جائے تو پیاس کم ہوگی، پانی ایک سبب ہے، پانی ایک سبب ہے، جب اس سبب کو اختیار کر لیں گے اللہ تاثیر پیدا کر دے گا۔ سبب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور سبب چھوڑ دو گے تو یہ حرام کام کرو گے، اسے کہتے ہیں اسباب مقطوعہ۔ دوسری قسم کے اسباب ہیں اسباب مظنونہ۔ اسباب مظنونہ، مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص بیمار ہے، اسے ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر ایک بیماری ہے بخار، سر درد ہو جانا، بخار ہو جانا، اس میں عام طور پر کہا جاتا ہے پیناڈول استعمال کر لیں، پیناڈول استعمال کر لیں۔ اب سبب یہ ہے بخار ہوا، اسباب یہ ہے کہ تم میڈیسن استعمال کرو، دوائی استعمال کرو۔ اب دوائی کے اندر تاثیر، یاد رکھنا دوائی شفا نہیں دیتی، شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے ایک شخص کو ایک بیماری ہے، ڈاکٹر اس کو وہ دوائی لکھتا ہے، لکھ کے دیتا ہے، وہی دوائی اس جیسی بیماری کے بندہ دوسرا بھی استعمال کرتا ہے لیکن اسے شفا نہیں ملتی۔ ایک بندے کو شفا مل جاتی ہے، دوسرے کو شفا نہیں ملتی۔ وہ دوائی بندے کو ٹھیک نہیں کرتی، ٹھیک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ہے۔ دوائی استعمال کرو، یقین رب کی ذات پہ رکھو کہ اللہ نے اس دوائی کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ لیکن ایک بندہ ایمان کے اس درجے پر ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ذات بغیر میرا رب کی ذات ایسی ہے، میرے رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ دوائی کے بغیر بھی مجھے شفا دے دے گا، وہ دوائی استعمال نہیں کرتا اور اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ کون اپنائے گا؟ وہ اپنائے گا جس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، جس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور پھر تیسرے قسم کے ہیں اسباب موہومہ۔ درد ہوا، کہا کہ دم کروا لو شفا مل جائے گی، تعویذ لے لو شفا مل جائے گی، اور بسا اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ یہاں دم کروایا وہاں شفا مل گئی۔
بندہ یہ کہے کہ میں دم نہیں کرواؤں گا، بغیر دم کے مجھے شفا مل جائے گی، اور اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے، تو یہ توکل کا ادنا درجہ ہے، یہ توکل کا ادنا درجہ ہے۔ تو اسباب مظنونہ، اسباب موہومہ چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن اسباب مقطوعہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسباب مقطوعہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر اسباب مقطوعہ کو چھوڑ دیں گے تو یہ حرام کام ہوگا، اسے ہی کہتے ہیں توکل۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ جب وقت کا نبی قوم کو سمجھاتا کہ ایسا کام کرو، ایسا کام کرو، ایسا کام کرو، تو قوم آگے سے کیا کہتی؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ دیکھیں انبیاء کو کیسی کیسی تکالیف دی گئیں، انبیاء کو طرح طرح کر تکالیف کے نشتر ان پر برسائے گئے۔ کتنی بڑی تکلیف کہ جب وقت کا نبی دین کی دعوت دے رہا ہو اور قوم اسے کہے کہ ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ ماننا تو درکنار، ہم تجھے اس دھرتی پر رہنے نہیں دیں گے، ہم تجھے اس دھرتی سے نکال دیں گے، ہم تجھے اس شہر سے نکال دیں گے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ ایک تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، روئیاں ٹھونس لیتے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور صرف یہ نہیں، بات نہ ماننا اپنی جگہ، اس قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب میں معصور رکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس قوم نے قتل کا ارادہ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کر دیں، آپ کو ختم کرنے کے تمام پلاننگ کی، تمام منصوبے بنائے، کہ یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کے پہاڑوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، پر کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ قومیں اس طرح کی بات کرتی تھی کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، صرف بات کو نہیں مانیں گے نہیں، بلکہ ہم آپ کو یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹنے کی کہتے ہیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین پہ آ جائیں، آپ ہمارے بڑوں کے دین پر واپس آ جائیں۔ یہی بات اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا، لِرُسُلِهِمْ، انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا، لَنُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ تمہیں ہمارے دین پہ واپس آنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کہا نبی کو کہ تمہیں ہمیں ہمارے دین پر یعنی کفر اور شرک پر واپس آنا پڑے گا، تو نبی کیا پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا نبی پہلے کفر و شرک کے عقیدے پر ہوتے ہیں؟ اس کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ لَتَعُودُنَّ، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہو جا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ہو جا، اور دوسرا مطلب یہ ہے آنا پڑے گا۔ آنا پڑے گا سے مراد یہ ہے کہ آپ وقت کے نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، نبی ایک ہے، پیروکار زیادہ ہیں، پیروکار زیادہ ہیں، تو زیادہ کو سامنے رکھ کر یہاں بات کی گئی کہ آپ کے جو پیروکار اپنے بنیادی عقائد کو چھوڑ کر آپ کی لائی ہوئی شریعت پر آ چکے ہیں، انہیں واپس آنا پڑے گا، انہیں واپس آنا پڑے گا، وگرنہ نبی جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ابتدائی سے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم کر کے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے دین کا اظہار، وہ اپنے نبی ہونے کا اظہار اگرچہ دیر سے کرے، لیکن شریعت اسی پر ہوتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے، وہ کفر و شرک کے قریب نہیں جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے میرے حبیب یہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا، یقین رکھیے ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور صرف ہلاک نہیں کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ،  ، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔   اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے،
پھر ان کو ہلاک کریں گے، تمہیں زمین پر بسائیں گے، یہ ہمارا انعام ہوگا، یہ ہمارا انعام ہوگا۔ نبی کو مکہ سے نکالا گیا، مکہ سے نکل کر نبی مدینہ میں پہنچے، پھر وہ وقت بھی اس منظر نے دیکھا، وہ وقت بھی زمین و آسمان نے دیکھا، وہ وقت بھی تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ پہلے نکال دیا تھا نا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت کے حبیب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ میرا پیغام ہے اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، انقلاب آئے۔ صرف میں سننے کے لیے نہیں، خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ آج میں دین کا کام نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے ختم کر کے کسی اور قوم کو پیدا کر لے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہی لینا ہے، اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہی لینا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان کافروں نے خود فیصلہ کر لیا، خود فیصلہ مانگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہر در ناکام ہو کر رہا۔ کیا فیصلہ مانگا؟ فیصلہ یہ مانگا کہ اے نبی، اگر تیرا دین حق اور سچ ہے، ہم نہیں مانتے، تو جس کا یہ دین ہے اسے کہہ کہ ہم پر عذاب بھیج دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ خود انہوں نے مانگا، پھر رب نے عذاب بھیجا۔ ہاں قومیں ہلاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، 950 سال رب تبلیغ کر چکا ہوں، قوم نہیں مانتی، اللہ تباہ کر دے۔ اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ وقت کے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ قوم نہیں مانتی، بڑا سمجھایا لیکن قوم نہیں مانتی۔ اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کیا اور قوموں کو غرق اور تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طفیل آج ہماری شکلیں بندر اور خنزیر نہیں ہیں، اس لیے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال کے اندر اس امت کی مغفرت ہی طلب کی ہے، اس امت کی مغفرت ہی کو طلب کیا ہے۔ اور جو لوگ وقت کے نبی کی بات کو نہیں تسلیم کرتے وہ سن لیں، من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور وہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، پیپ زدہ پانی۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا ترش پانی ہوگا، نہیں پیا جائے گا، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اسے محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے نہیں اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں۔ دنیا کے اندر بھی کہتے ہیں یہ چیز تم نے استعمال کی وہ مر جاؤ گے، یہ چیز استعمال کی مر جاؤ گے۔ وہاں پیپ جہنم کا تیار کیا ہوا پانی وہ پیے گا، ظاہری طور پر موت سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ اب ایک گھونٹ پیا تو مر جاؤں گا، اب ایک گھونٹ پیا تو مر جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھ لو کہ وہاں موت مانگو گے پر موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت کو ہی موت آ چکی ہوگی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ پیالہ پلا دیا بس بات ختم ہو گئی، اب نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوا، دوسرا عذاب، دوسرا ختم نہیں ہوا، تیسرا عذاب، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ عذاب کے اندر ہی گرفتار رہے گا۔ کون؟
کہ جس نے وقت کے نبی کو جھٹلایا اور وقت کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وقت کے نبی کا تمسخر اڑایا اور وقت کے نبی کی بات کا مذاق اڑایا، انجام وہ سن لے۔ انجام کیا ہوگا کہ اسے پیپ زدہ پانی پلایا جائے گا جو حلق کو چیر کے رکھ دے گا، اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے ہوگا بلکہ آئندہ آنے والے ہمیشہ ہر وقت کے لیے ہوگا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دعا فرمائیے، خاص طور پر ایک تو باران رحمت کے لیے دعا فرمائیں، بارشوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔